بیماری ایسی آ جائے, پریشانی بہت سخت آ جائے, تو بجائے اس کی یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تیرے علم میں جب تک میرے لیے زندہ رہنا مفید ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور جب مفید نہ ہو تو مجھے اٹھا لے. یہاں بھی وہی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مفید سے مراد کیا ہے کہ جب تک میں اس زندگی کے ساتھ آخرت کو کماتا رہوں تو مجھے قائم رکھ خوش نواز کے ساتھ, بے شک کیسا بھی حالات ہے. اور جب تیری علم میں ہے کہ میں کمانے سے بیکار ہو گیا ہوں, اب میں مسجد بھی نہیں جا سکتا, اب ذکر کی طاقت بھی نہیں رہی, اب فلاں چیز بھی نہیں رہا, تو تیرے علم میں اب پھر میرا جہاں رہنا کیا, مجھے کام کس سے, پھر ہمارا کیا تعلق. تو یہ ہے انسان کا, اللہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس کو کارآمد بنائے اور آخرت کے لیے پھر بنائے. آخرت بھائی بیمار ہو گیا, کام پہ نہیں جا سکتا, کیوں پریشان ہو, کام کی پریشان ہے, اللہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر, قرآن پڑھتا رہے, اصل کام تو وہاں چل رہا ہے الحمدللہ, جو کر رہا ہے جب تک کوشش تو ہے نا. غیر مفید اس وقت ہوگی زندگی جس وقت آخرت کا کنیکشن انسان کا ختم ہو جاتا ہے اور اسے فائدہ اٹھانا ختم کر دیتا ہے. تو کبھی آدمی یہ نہ سوچے کہ میری زندگی بیکار ہو گئی ہے, دنیا کے کام نہ کرنے سے بیکار ہوگی, کبھی نہیں. ہاں آخرت کا کام نہیں ہو رہا, بیکار ترین زندگی ہے وہ تو بالکل. پہلا خط حضرت کا آیا تھا, وہی میں لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ. پہلی نصیحت تھی حضرت کی, پہلی نصیحت تصوف پہ, کتنی بڑی بات تھی. یہ ہو جائے آدمی ختم, بس کیا تھی. فرمایا برخوردار, تمہارا کھانا پینا سونا اٹھنا, خرید فروخت, معاملات معاشرت, اخلاقیات عبادت مکمل طور پر اتباع سنت پہ ہونے چاہیے. پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا, یہ ذکر کا ٹارگیٹ ہے ہمارا, یہ تصوف کا ٹارگیٹ ہے, یہ تزکیے کا ہیڈ لائن ہے. جس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا الحمدللہ اور اس پہ جت گیا, وہ پھر عرض کرتا ہوں آپ, بڑا لطف آتا ہے سن کے. کھانا پینا سونا اٹھنا, خرید فروخت, معاشرت معاملات عبادات اخلاقیات, سارا کا سارا اتباع سنت پہ ہو, پھر دیر نہیں الحمدللہ. اسی طرح فیض پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر پریشانی میں انسان کو الحمدللہ کاشف ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح خوشخبری دیتے ہیں اللہ کے نبی. کئی جو اس حال میں ہوتا ہے انسان, بھائی کو سین نہیں لگے ہوتے, یا کوئی دو نہیں نکل آتی, کوئی پر نہیں نکل آتے. فرق یہی ہے ہماری ان کی زندگی میں کہ انہوں اپنے مشن کو سمجھ گئے ہیں کہ ایک سانس بھی جو ہمارا جو ہے نا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ گزرے. ایک ساتھ گرامی جس کی آپ کو بتایا جا رہا ہوں کہ تباہ کریں, ٹھک ٹھک ہوتی ہے. اس نے کون ہے, اجازت چاہتا ہوں میں حاضر ہونے کی. کون تھے؟ ملک الموت تھے, اندر تشریف لائے. کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم, پوری زندگی میں اب تک میں دیکھا ہے, آج تک میں نے کسی سے اجازت لی نہیں, لیکن مجھے حکم دیا تھا میرے رب نے اندر داخل مت ہو جب تک اجازت نہ لینے دیا. آگے کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ ان کو مجھے لینے آئے ہو؟ کہتے نہیں, میرے رب نے مجھے انسٹرکشن دی ہے اس چیز کی, آج تک مجھے انسٹرکشن نہیں ملی. میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں, کسی کی سنتا نہیں ہوں, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. انبیاء اسلام سب گزرے ہیں, لیکن مجھے یہاں انسٹرکشن دی گئی آپ کے بارے میں. کیا کہا ہے؟ کہتے ان سے پوچھنا آنا چاہتے ہو اور رہنا چاہتے ہو. ادھر جواب سنیں آپ ہمارے بارے میں کیا اس وقت کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی. کہتے اچھا یہ مجھے دیا اختیار, کہتے ہیں آپ کا اختیار ہے. اگر آپ کہتے ہیں چلا جاؤں تو میں چلا جاتا ہوں, اگر آپ مجھے چاہنا لے جاؤ تو میں حاضر ہوں. لیکن ایک بات ہے, آپ کا رب بہت مشتاق ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ, بہت مشتاق ہے, انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے حبیب آ جائے. میرے پاس اب بہت ہو گیا, بس بڑا تنگ کیا لوگوں نے اس کو. اب آپ کیا کہتے ہیں سوچیں. ادھر جواب سنیں, کہتے ہیں یہ بات ہے, یہ بات ہے. کہتے اچھا ایک بات کرو, اللہ سے پوچھ کے مجھے فوراً بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, ورنہ میں نہیں جاتا. سبحان اللہ, کیسے شفیق نبی ہیں اور کیسے ظالم لوگ ہمیں سنیں, کیسی ظالم عورتیں اور مرد ہیں جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کے نعرے مارتے پھرتے ہیں. ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا تکمیل مذہب ہے, یہ کیا بکواس ہے, اس کا کیا ہمارے سے تعلق ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟
اللہ کو اندازہ لگائیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے مشتاق ہیں, کہتے نہیں جاؤں گا تب تک. اس کا جواب میں اپنے کانوں سے نہیں سنوں کہ میرے بعد کیا ہوگا میری امت کا. دوسرے جواب آتا ہے تو بے قرار تھے نا کہ میرا حبیب آئے میرے پاس, کہنے مجھ سے کہو جا کے کہ بے فکر رہو, تیری امت کے ساتھ میں ہوں اور ساتھ رہوں. وعدہ لے لیا کہ وہ عذاب نہیں آئیں گے جو پہلی قوم پہ عذاب نہیں ہے. آج ہم بچے جو ہیں نا عذابوں سے بھائی, وہ جو پچھلی قومیں گزری تھی نا انہوں نے ایک ایک گناہ کیا تھا, ہم سارے اکٹھے وہ گناہ کر رہے ہیں. ایک ہفتے کا کہا تھا